بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے چاند سورج بنائے اور دونوں ہی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو قمری سال ہے وہ چاند سے شروع ہوتا ہے اور جو عیسوی ہے وہ سورج سے شروع ہوتا ہے۔ جو قمری مہینے ہیں محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ جو ہیں یہ سارے کے سارے قمری مہینے ہیں۔ اور جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ شمسی اعتبار سے ہم جو ہے ان کی ڈیٹس وغیرہ کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیپرز میں ایک تو ہم یعنی ہجری اعتبار سے یا تو ڈیٹس کو یاد کر لیتے ہیں یا عیسوی اعتبار سے یاد کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم نے ہجری اعتبار سے کوئی ڈیٹ یاد کی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد پیپر میں عیسوی اعتبار سے آ جاتی ہے تو پھر بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ ایک چیز کو ہم نے یاد کیا ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی ہم اسے سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ یہ کون سا سال بنتا ہے اور کیسے کیسے، اور ہم لوگ مکمل طور پہ کنورٹ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو قمری سال ہے وہ 10 دن پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے لیے یعنی مشکل ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم ایک عیسوی کو ہجری میں کنورٹ کریں یا ہجری کو عیسوی میں۔ ایک فارمولہ ہے جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ آج کل جیسے PPSC کا امتحان ہے تو ہر سبجیکٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک ڈیٹ کو دوسری ڈیٹ میں کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ یعنی جو انگریزی اور عیسوی تاریخ ہے اس کو اسلامی اور ہجری تاریخ میں تبدیل کرنا ہے، تو اس کی ترتیب اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے۔ سب سے پہلے ڈیٹ لکھ دیں گے، پھر منتھ اور پھر ایئر۔ یعنی ڈیٹ کیا ہے 14 اور منتھ 8 اور جو سال ہے وہ 1947 ہے، 14 اگست 1947 ہے۔ تو اس کو ہم کس طرح سے کنورٹ کریں گے؟ اب ان کا مجموعہ حاصل کرنے کے لیے ہم اس کو یوں حل کریں گے کہ سال کے ہندسے کو 1 سے تقسیم کریں گے اور مہینے کے عدد کو 12 سے، اور تاریخ کے ہندسہ جو ہے اس کو 365.25 سے تقسیم کریں، اور ان تینوں کے آنے والے جوابات کو آپس میں جمع کر کے پھر مجموعہ حاصل کریں۔ اب یہ کیسے ہم مجموعہ حاصل کریں گے؟ مثال کے طور پہ 14 اگست 1947 میں 1947 ہے تو جو سال کا ہندسہ ہے، جیسے 1947 کو ہم بٹے میں کر دیتے ہیں، تقسیم کرنا 1947/1، اور مہینے کا جو عدد ہے اس سے 8/12، اور اسی طرح جو تاریخ ہے وہ 14/365.25 کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر برابر میں جو جواب آ رہا ہے 100، یہ دیکھیں کہ اگر 1947 کو ہم 1 پہ تقسیم کرتے ہیں تو 1947 ہی آئے گا، اگر 12 کو ہم 8 پہ تقسیم کرتے ہیں تو 0.6667 6667 آئے گا، اور اسی طرح ہم اگر 14 کو 365.25 پہ تقسیم کرتے ہیں تو کیا جواب آ رہا ہے 0.03833، یہ جواب آ رہا ہے۔ اب ان تینوں کا جو یعنی جو ان تینوں کا جو جواب ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے جمع کرنا ہے۔ جمع کرنے سے جواب آتا ہے 1947.70503۔ ہجری سال کا جو آغاز ہے وہ چونکہ 16 جولائی 622 عیسوی سے ہوا ہے، لہٰذا اس فرق کو ختم کرنے کے لیے آنے والے مجموعے میں سے ہم 621.616 کو تفریق کریں گے۔ جیسے ہمارا جو جواب تھا 1947.70503، تو اس کو ہم مائنس کس سے کریں گے 621.616 سے۔ اب جو جواب آئے گا ہمارے پاس وہ ہے 1326.0890۔ اچھا، عیسوی سال چونکہ 365.25 اور ہجری سال تقریباً 354.385 دن پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ جو اس عیسوی سال سے ہجری سال میں تبدیل کرنے کے لیے 326.089 یعنی 089 تقسیم 354.385، تو جواب کیا آئے گا ہمارے پاس 3.74194۔ اسے پھر ہمیشہ ہم کیا کریں گے 365.25 سے ضرب دیں گے، تو ہمارے پاس جو ہے کیا آتا ہے، یعنی ہم ضرب دے دیتے ہیں اس کو، تو ہمارے پاس جواب آ رہا ہے 366.745۔
اب یہ جو ہمارے پاس جواب آیا نا 1366.745، جواب میں ہم کیا کریں گے، اشاریہ کے بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ سے آنے والا ہندسہ 1366 یہ ہجری سال کو ظاہر کرتا ہے، اور اشاریہ کے جو دائیں جانب ہے یعنی رائٹ سائڈ پہ جو ہندسہ ہے اشاریہ سمیت ڈیسیمل پارٹ جو کہ کیا ہے 0.745 ہے، اسے ہم 12 سے ضرب کریں گے تو ہجری سال کا مہینہ ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ جیسے 0.745 ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے، 12 سے ضرب دے دیں گے اور جواب ہمارے پاس آ جاتا ہے 8.94۔ اب اس میں اشاریہ کے بائیں طرف آنے والا جو 8 کا عدد ہے وہ 8ویں مہینے کی تکمیل کو ظاہر کر رہا ہے، اور جو تاریخ آئے گی وہ اگلے مہینے یعنی 9ویں مہینے 9واں جو ہے وہ رمضان کے مہینے کی تاریخ ہوگی۔ لہٰذا اب ہجری تاریخ کے لیے ہم 8.94 میں سے اشاریہ کے دائیں طرف سے رقم اشاریہ سمیت لکھ کے 29 سے ضرب دیں تو مہینے کی تاریخ آ جائے گی۔ جیسے ہے 0.94 ضرب 29 برابر کیا آتا ہے 27.26، لہٰذا اشاریہ کے بائیں طرف 27 سے مراد 27 تاریخ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اور مطلب یہ ہوا کہ 14 اگست 1947 کو ہجری کیلنڈر کے مطابق 27 رمضان 1366 ہجری بنتا ہے۔ اب یہ بظاہر بہت مشکل فارمولہ لگ رہا ہے کہ یہ سمجھ سے باہر ہے، لیکن دیکھیں میتھ جو ہے نا وہ صرف پریکٹس کا نام ہے کہ جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کو اس پہ جو ہے وہ تھوڑا سا عبور ہوگا۔ اب جب اس فارمولے کی آپ 2 سے 4 دفعہ پریکٹس کریں گے تو آپ کا جواب بالکل ٹھیک آئے گا، اور یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہوگا، کیونکہ پیپر بنانے والے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ بعض اوقات ہجری سال میں دے دیتا ہے، بعض اوقات عیسوی سال میں دے دیتا ہے، تو ہم نے جو اتنی محنت کی ہوئی ہوتی ہے وہ ہماری ضائع نہ ہو، ایٹ لیسٹ ہمیں یہ فارمولہ آتا ہو تاکہ ہم اس پہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ ذہن نشین ہو جائے گا۔ پھر بھی میں نے جو ہے نا ایک وہ بتایا ہے آپ کو کہ مکمل فارمولہ یاد کرنے کے لیے آسان حل یہ ہے کہ ہم کیا کریں، عیسوی سال کے مجموعی دن کتنے ہوتے ہیں، عام مشہور ہے کہ 365 دن ہوتے ہیں، 365.25، اور جبکہ ہجری سال کے دن کتنے ہیں، 354.385 ہوتے ہیں۔ اور رقموں کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں کیلکولیٹر کا استعمال کریں، وہاں پہ جو ہے وہ آپ واچ ایسی لے جائیں جس کے اندر کیلکولیٹر ہو، اور وہ اسلامیات کا پیپر ہے یا پولیٹیکل سائنس کا پیپر ہے، اس طرح کا جو بھی پیپر ہے اس میں وہ یوز کرنے دیتے ہیں کیلکولیٹر کو۔ تو یہ تو صرف آپ نے جمع تفریق ضرب کرنی ہے، اگر آپ نہ بھی کیلکولیٹر یوز کرنے دیں تب بھی ضرب اور جمع اور تفریق جو ہے یہ ہر انسان کو ایزیلی آتی ہوتی ہے اور اس کی پریکٹس بھی ہوتی ہے۔ پھر بھی چلیں کیلکولیٹر سے ذرا ٹائم بچ جاتا ہے۔ عیسوی سال اور ہجری سال کا فرق ختم کرنے کے لیے 621.616 کو مجموعے سے تفریق کریں گے۔ بس یہ اس کا مختصر سا فارمولہ ہے جو آپ کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو ڈیٹ آپ جس بھی اعتبار سے یاد کریں آپ کے پیپر میں وہی آئے اور آپ کو یہ فارمولہ یوز نہ کرنا پڑے، لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہو جائے تو آپ نے اس فارمولے کو یوز کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، آپ کو یہ بہت فائدہ دے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔